سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود و سلام عرض کیجیے. ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، اسلام کے 5 اصولوں کو وہ جانتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہے. اس کے علاوہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ نماز ہر بالغ پر فرض ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ واجب ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ عمر میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر حج ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے. یہ وہ مسائل ہیں کہ اجمالی حیثیت سے ہر مسلمان ان سے واقف ہے. مجھے ان کے علاوہ یہ بتانا ہے کہ جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، خدا مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پوجے اور پیدا کرنے والے کی عبادت کرے. خدا مسلمانوں کو توفیق دے کہ جس اللہ کا وہ رزق کھاتے ہیں اور جس اللہ کے فضل و کرم کے نتیجے میں وہ اس دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، اس اللہ تعالی کا شکر اللہ توفیق دے کہ ہم اس کا شکر کریں. میرے دوستو، عبادات کے علاوہ معاملات بھی ہیں. یعنی بندے کا تعلق خدا کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بندے کو خدا کی بارگاہ میں کیا کام کرنا چاہیے، اور اللہ تعالی کی رحمت کے حقوق بندوں پر کیا ہے. یہ تو معاملات گویا عبادات سے ان کا تعلق ہے، ان معاملات کا. باقی رہا کہ آپس میں جو ہمارے تعلقات ہیں، یعنی عبادات کے علاوہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کیا تعلق ہے، بیٹے کا ماں کے ساتھ کیا تعلق ہے، بیوی کا شوہر کے ساتھ کیا تعلق ہے، بھائی کا بھائی کے ساتھ کیا تعلق ہے، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے ساتھ کیا تعلق ہے. میرے عزیز دوستو، یہ اسلام کا چیپٹر بہت ہی وسیع ہے. اس چیپٹر پر مسلمانوں کی نظر بہت کم ہے. یہ عجیب بات ہے کہ ایک تو ہم عبادات ہی میں کمزور ہیں، عبادات ہم سے ادا پورے طور پر نہیں ہوتی اور ہم ادا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اور اگر عبادات ہوتی ہے
تو اس کے ساتھ ساتھ بیماری یہ ہے کہ معاملات میں ہم بالکل کمزور ہیں. یعنی عبادت کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ ہم خدا کے بندوں کے حقوق بھی ادا کریں, کسی کے دل کو نہ دکھائیں, کسی کے حق کو ہم غصب نہ کریں, اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اپنی سوسائٹی میں اسلام کی روشنی میں کس طرح زندہ رہنا ہے. آج سوسائٹی کی شکایت کی جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی خراب ہے, ہماری سوسائٹی اچھی نہیں. حضور والا, سوسائٹی تو اچھی جب ہو جب ہم خود اچھے. سوسائٹی جو بنتی ہے تو اسی طرح تو بنتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر بہت سے ممبرز ہوتے ہیں, بہت سے خاندان آباد ہوتے ہیں, اس میں ملک اور قوم کے بہت سے ممبر ایک مقام پر جب جمع ہوتے ہیں تو اس جمعیت کا دوسرا نام انگریزی میں سوسائٹی. سوسائٹی تو اس وقت تھی کہ اس کے علاوہ ان کا دل اللہ کے بندوں پر احسان کرنے سے لبریز تھا. ان کے دلوں میں یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ وہ ہر وقت بندگان خدا کی امداد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. جس اسلام کا یہ حکم ہے کہ اگر سڑک کے اوپر تمہیں کوئی کانٹا نظر آ جائے تو اس کو ہٹا دو, اگر کوئی اینٹ نظر آ جائے تو اس کو الگ کر دو تاکہ کسی خدا کے بندے کو تکلیف نہ پہنچے, تو آپ خیال فرمائیے کہ ہمارا اسلام خدا کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں کس قدر زیادہ کوشش کرتا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہماری نظر ان چیزوں پر نہیں پڑتی. میرے دوستو, یہ چیپٹر کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے یہ بہت ہی وسیع ہے. آئیے ہم سب سے پہلے اس سلسلے میں اپنے گھریلو زندگی کو دیکھیں. ہر آدمی ایک گھر رکھتا ہے, ہر آدمی ایک فیملی رکھتا ہے, ایک خاندان رکھتا ہے, اور ظاہر ہے کہ خاندان کے مختلف افراد ہوتے ہیں, ایک فیملی کے مختلف ممبر ہوتے ہیں. انہی ممبروں میں سے بعض ممبر کا نام ماں ہے, بعض کا نام باپ ہے, بعض کا نام بھائی ہے, بعض کا نام بہن ہے, بعض کا نام بیوی ہے, اور بعض کا نام بیٹا ہے. خاندان کے جو یہ ممبرز ہیں انہی ممبروں کے یہ چند نام ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے جو بگننگ اسٹیج ہے, جہاں سے ہمیں کام شروع کرنا ہے, اور حقوق العباد کی ادائیگی کا جو چیپٹر اور جو سرکل شروع ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ہمارا گھر ہے. بازار کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے, محلے کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے. سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھیے کہ گھر کے جو ممبر ہیں آیا ہمارا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے اور ایک دوسرے پر کیا حقوق ہے. افسوس کہ اس سلسلے میں ہماری نظر نہیں اٹھتی. میرے عزیز دوستو, اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو اس موقع پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے رکھے. ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں مجھے یقین ہے کہ ایک مسلمان کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. جب ہمارا گھر ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ تعالی باہر جو ہماری سوسائٹی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور جب گھر ہی خراب ہے تو بتائیے باہر کی سوسائٹی کیسے اچھی ہو سکتی ہے, اور کس طرح سے ہم باہر کی سوسائٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. میرے دوستو, عزیزوں اور بزرگوں, واقعات بہت سے ہیں. تھوڑی سی بات آپ سمجھ لیجئے کہ ایک گلاس بہت ہی شاندار ہو, پانی اس میں بہت ہی عمدہ ہو, اس پانی میں خوشبو بھی آ رہی ہو, اور عمدہ قسم کا گلاس چاہے وہ پیرسی کا کیوں نہ ہو, ظاہر ہے کہ گلاس کی اچھائی اور گلاس کے ساتھ ساتھ اس میں جو پانی ہے وہ بھی بہت عمدہ ہو, دودھ بھی بہت عمدہ ہو, کیوڑا بھی بہت عمدہ ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اسی گلاس کے اندر کچھ گندگی بھی ہو, کچھ غلاظت بھی ہو, پیشاب کا ایک قطرہ بھی ہو, یا کوئی گندی چیز بھی ہو, تو آپ یقین مانیے کہ کتنی ہی آپ اس کے اندر خوشبو ملائیں, کتنی ہی آپ زیادہ اس کے اندر گلاب ملائیں, اور کتنی ہی عمدہ قسم کا گلاس ہو, ان چیزوں سے آپ یقین مانیے کہ وہ آپ کا شربت اور وہ چیز کہ جس کو ہم پینا چاہتے ہیں وہ عمدہ نہیں ہو سکتی. کیوں کہ اس کے اندر گندگی موجود ہے. جب تک وہ گندگی نہیں نکالی جائے گی اس وقت تک ہم کچھ بھی کرتے رہے وہ بات بن نہیں سکتی. میرے عزیز دوستو, ہر مسلمان کا جو گھر ہے آپ یقین مانیے کہ وہ ایک مکتب
ہے، آئیڈیل اسکول ہے، ایک ایگزامپل ہے، ایک نمونہ ہے اس زندگی کا، اور بہترین زندگی کا، پیسفل لائف کا بہترین ایگزامپل، بیسٹ ایگزامپل، بہترین نمونہ جو ہے وہ ہر مسلمان کا گھر ہے۔ حضور والا جب گھر ہی صحیح نہیں ہوگا، جب گھر کے اندر ہی غلاظت ہوگی، تو باہر آپ کتنی ہی تقریریں کیجئے، کتنی ہی باتیں کیجئے، ان باتوں کا کیا اثر ہو سکتا ہے جب میرے دوستو ہمارا اندر کا خانہ جو ہو وہ خراب ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اندرونی زندگی اور معاشرے اور سوسائٹی کی اچھائی کے لیے ارشادات جو فرمائے وہ آج بھی مینار نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، احسان کا مستحق کون ہے، کس کے ساتھ نیکی کی جائے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے ساتھ۔ پھر فرمایا کس کے ساتھ نیکی کی جائے؟ ارشاد فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر فرمایا کس کے ساتھ نیکی کی جائے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے سوسائٹی کا فاؤنڈیشن اسٹون رکھا جا رہا ہے۔ کیوں کہ ہر آدمی جو دنیا میں آیا ہے اس کا واسطہ پہلے تو ماں باپ ہی سے پڑتا ہے۔ بھائی ماں باپ سے پہلے کسی آدمی کا کسی سے واسطہ نہیں پڑتا۔ دادا بھی بزرگ ہوتے ہیں اور نانا بھی بزرگ ہوتے ہیں، اور یہ یقیناً باپ کے مقام پر ہے، لیکن جو قریبی واسطہ ہوتا ہے وہ ماں باپ سے پڑتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہوم لائف کے اس چیپٹر پر بڑی تیز روشنی ڈالی ہے اور فرمایا کہ دیکھو ماں جو ہے وہ نیکی کے قابل ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ نیکی کس کے ساتھ کی جائے؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ ارشاد فرمایا نیکی کس کے ساتھ کی جائے؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا گیا نیکی کس کے ساتھ کی جائے؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا نیکی کس کے ساتھ کی جائے؟ تو چوتھی مرتبہ فرمایا باپ کے ساتھ۔ یعنی اس ارشاد میں اس بات کو ظاہر کر دیا گیا کہ جہاں تک نیکی کا تعلق ہے، جہاں تک احسان کا تعلق ہے، وہ ماں کا درجہ جو ہے وہ باپ کے درجے سے 3 درجہ زیادہ ہے۔ اللہ، ذرا خیال تو فرمائیے، ذرا دیکھیے تو صحیح کہ یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اے نوجوانوں، جب تم نوجوان ہوگے اور جب تمہاری آنکھیں کھلیں گی اور جب تمہیں اللہ تعالیٰ دماغ دے گا تو تمہارے سامنے بہت سی صورتیں ہوں گی۔ تمہارے سامنے ایک بوڑھی عورت بھی ہوگی، ایک بوڑھا مرد بھی ہوگا، ایک جوان لڑکی بھی ہوگی، تو آیا تمہیں کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیپٹر پر خصوصیت کے ساتھ ہماری رہنمائی کی اور ہمیں بتایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو۔ ایک روایت میں آیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ احسان کرنے والا، ذرا دیکھتے چلیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائف کے اس سرکل کو ہم دیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، آسمان کی باتوں میں گم ہیں، مگر دین و مذہب کے ان چمکتے ہوئے اوراق کو اور شائننگ پیج کو ہم دیکھتے نہیں۔ حضور ارشاد فرماتے کہ سب سے زیادہ احسان کرنے والا کون ہے؟ فرمایا کہ سب سے زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، دنیا ہے انتقال بھی ہوتا ہے، یا کسی کا باپ پردیس چلا گیا، دیش میں نہیں ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر باپ نہیں ہے تو باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرو۔ ذرا خیال تو فرمائیے، ارے جس اسلام کا یہ حکم ہے کہ اگر باپ نہیں ہے تو باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی نیکی کرنی چاہیے۔ ہاں تو اب آپ خیال فرمائیے کہ جو اسلام باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی نیکی کی تلقین کرتا ہے اور وہ لڑکوں کو حکم دیتا ہے کہ خبردار کوئی سٹیج تمہاری زندگی میں ایسا نہ آنے پائے کہ جس سے کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی لازم ہو۔ اللہ کے پیارے اور سچے رسول اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی لڑکا صبح کرتا ہے، صبح ہوتی ہے اس طرح سے کہ وہ اپنی ماں
اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس اچھے سلوک کرنے کی وجہ سے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ذرا خیال تو فرمائیے، ماں باپ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ اگر ماں اور باپ دونوں اگر زندہ نہیں ہے، ایک ہے، تو فرمایا ایک کے ساتھ بھی اگر کوئی سلوک کرے تو جنت کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اگر ماں صرف ہو یا باپ، اور اگر دونوں ہو تو جنت کے دونوں دروازے کھل جاتے ہیں۔ میرے نوجوانوں ذرا غور تو کرو، تم کتنے خوش نصیب ہو، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو اللہ کے فضل و کرم سے جن کی ماں بھی زندہ ہے اور جن کے باپ بھی زندہ ہے، اللہ اکبر، یعنی اس حدیث کی روشنی میں ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ روزانہ گویا وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ نیکی کریں، اور روزانہ صبح کو ان کے لیے جنت کے دروازے کھلتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی۔ آج اس قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں، مولانا صاحب غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو حضور گناہ ہو گیا تو اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، توبہ استغفار سے کام لیجئے، کچھ ہمت کیجئے۔ ایک شخص سے غلطی ہو گئی، عرض کی یا رسول اللہ میں کون سا کام کروں، کون سی نیکی ہے میرے لیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کچھ گناہ ہو گیا، تو ماں کو خوش کر لے، اس لیے کہ جب ماں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے تو ماں کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جائے گی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ماں نہ ہو، تو فرمایا کہ اگر ماں نہ ہو تو خالہ کے ساتھ کر لے، اگر ماں نہ ہو تو خالہ کے ساتھ نیکی کر، کیونکہ خالہ جو ہے وہ بھی ماں کی جگہ پر ہے۔ اللہ ہو، آپ ذرا خیال تو فرمائیے، ذرا دیکھیے کہ کس طریقے سے حقوق العباد کی پہلی منزل کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنفرم کیا ہے، اور پہلی منزل کو کس قدر مضبوط کیا ہے کہ دیکھو، آنکھ جب تمہاری کھلے گی گھریلو زندگی میں تو سب سے پہلے تمہاری ماں سامنے ہوگی، تمہارا باپ سامنے ہوگا۔ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، میں مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں کہ میں جہاد میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ جہاد کے مشورے کے لیے آپ خیال فرمائیے کہ جہاد سے بڑھ کر کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کے راستے میں دین اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو دے دینا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تیری ماں ہے، سبحان اللہ، ادھر جذبہ ہے جہاد کا، مشورہ کیا جا رہا ہے جہاد میں جانے کے سلسلے میں، اور جواب دیا جا رہا ہے کہ تیری ماں ہے۔ مشورہ طلب کرنے والے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ماں موجود ہے۔ فرمایا کہ تو ماں کی خدمت کر، جہاد جو ہے وہ باپ کی چیز ہے، ماں کی خدمت کر، اس لیے کہ ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے۔ میرے دوستو، اس قدر ہمیں گھریلو زندگی کو شاندار بنانے کے لیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حقوق العباد کے سلسلے میں سب سے پہلے ماں اور باپ کے حق کو مقرر فرمایا اور بار بار تاکید کی، کیونکہ حقوق العباد کا سلسلہ یہیں سے چلتا ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو آدمی اپنی ماں اور اپنے باپ کا ادب کرے گا، وہ بزرگان دین کا بھی ادب کرے گا، اللہ والوں کا بھی ادب کرے گا۔ میرے عزیز دوستو، باپ 3 ہیں آپ کے، خوب یاد رکھیے، 3 قسم کے باپ ہیں۔ باپ 3 قسم کے ہوتے ہیں، اس کو خوب یاد رکھیے۔ ایک تو وہی حقیقی باپ ہے جس کو ہم باپ کہتے ہیں، کہ جس کے وسیلے سے اور جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے۔ الحمدللہ آپ نے اس باپ کے متعلق جو ارشادات ہیں وہ آپ نے سن لی۔ اور ایک باپ وہ ہے کہ جس نے اپنی بیٹی آپ کو دے دی، اپنا جگر کا ٹکڑا، جس کو اس نے جوان کیا، پالا، پرورش کی، تربیت کی اور آپ کے حوالے کر دیا۔ وہ لوگ کتنے ظالم ہیں جو دوسروں کی لڑکیوں کا خون کرتے ہیں، دوسروں کی لڑکیوں کے حقوق کی نگہداشت نہیں کرتے اور شادی اور نکاح کو کھلونا بنا رکھا ہے۔ وہ لوگ دین کی نظر میں بھی ظالم ہیں اور دنیا کی نظر میں بھی ظالم ہیں۔ جس نے اپنی لڑکی دے دی، سب کچھ دے دیا،
دوسرا باپ وہ، اور سنیے تیسرا باپ کون ہے؟ سنیے تیسرا باپ وہ ہے جو آپ کا استاد ہے، استاد جس نے آپ کو، آپ کا استاد، آپ کا پیر، آپ کا شیخ، کہ جس نے آپ کو علم عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو اب سنیے، وہ باپ جو حقیقی ہے جس کو ہم باپ کہتے ہیں، وہ باپ تو وہ ہے کہ آپ اوپر تھے، آپ کی روح جو تھی وہ اوپر تھی، تو اس باپ کے ذریعے آپ نیچے آ گئے، زمین پر آ گئے. تیسرا باپ وہ ہے کہ جس نے اپنی لڑکی دے دی اور اس کی وجہ سے گویا اللہ تعالیٰ کہ بندوں کے اندر آپ نے اضافہ فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوا. اور تیسرا باپ وہ ہے، پہلا باپ تو وہ ہے کہ جو اوپر سے آپ کو نیچے لایا، اور تیسرا باپ وہ ہے جو نیچے سے آپ کو اوپر لے گیا. یعنی اس نے آپ کو نالج دیا، آپ کو اس نے علم دیا، معرفت کی بات بتائی کہ آپ زمین پر بیٹھ کر کبھی عرش کی بات کرتے ہیں، کبھی جنت کی بات کرتے ہیں، کبھی مکے اور مدینے کی بات کرتے ہیں، کبھی اللہ کی معرفت کی بات کرتے ہیں. میرے عزیز دوستو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ درجے کے اعتبار سے یہ بزرگ ہیں اور یہ باپ ہیں. ظاہر ہے کہ جو اپنے حقیقی باپ کی خدمت اور عزت نہیں کرے گا تو وہ پھر میرے دوستو اپنے سسر کی کیا کرے گا، اور پھر وہ اپنے استاد کی کیا کرے گا. میرے دوستو بات تو یہی سے چلتی ہے. خوب یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے ادبی پسند نہیں. اسلام کے اندر بے ادبوں کی کوئی گنجائش نہیں. اسلام ادب والا مذہب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام سب سے پہلی جو سوسائٹی کا سب سے بڑا رکن ہے، یعنی ماں اور باپ، اس کے لیے اچھائی کا حکم دیتا ہے. اے خداوند عالم، سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.